जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Okay, my dears, this is our class of international marketing, and mainly we are going to discuss an important concept of trade distortions and marketing barriers. Here in this chapter, we are going to discuss two important concepts. Trade distortions mean what are the hindrances and what are the uh, barriers, or what are the obstacles that we see when we go for the trade, right? And what are the barriers that are existing in the marketing that we restrain us from having the trade in our country. So these are the two important concepts: trade distortions and marketing barriers. Before starting the lecture, I just want to get your attention regarding the your course outline. कोर्स आउटलाइन के अंदर कोई पहले जो 5 या 6 के करीब लेक्चर्स हैं, टुडे वी आर ऑन द लेक्चर नंबर 3. गिनती वाइज तो हमारे शायद ज़्यादा लेक्चर हो चुके हैं, बट अगर हम चैप्टर वाइज गिने तो आज हमारा थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. और ऑलमोस्ट 5 to 6 लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी हैं इस किस्म के यू हैव टू एनालाइज द trade barriers, you have to analyze the political conditions of the country, of your country and the country in which you are going to make the trade, or political environments or cultural environments. So जो पहले 4-5 lectures हैं वो हमारे इसी तरह के हैं, जिसमें हमने मेनली इन चीज़ों को देखना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को देखना है, जैसे ट्रेड टैरिफ्स क्या हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, इस तरह की बातें. उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह 5-6 लेक्चर्स के बाद वी विल स्टार्ट आवर प्रॉपर इंटरनेशनल मार्केटिंग सिनेरियोज वेयर वी लर्न टू नो कि हम कैसे हम जो है वो 4 पीस के ऊपर काम करते हैं. यानी लोकली हमारा एक तरीकाकार होता है 4 पीस के ऊपर काम करने का, और व्हेन वी आर वर्किंग विद इंटरनेशनल ट्रेड, सो हाउ वी कैन मॉडिफाई दोज 4 पीस, तो उस पे हम बात करेंगे. लेकिन करंटली क्योंकि हमारे अभी 3-4-5 लेक्चर जो हैं वो थोड़े से जो आप कह सकते हैं कि रूल्स और डिसिप्लिन्स और डायरेक्शंस और टैरिफ्स और इन चीज़ों पे हैं, तो अभी हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे. और उन्हीं की एक कंटिन्यूटी का सिलसिला जो है वो ये है, ट्रेड डिस्टॉर्शंस एंड मार्केटिंग बैरियर्स. और अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो भी हमारा इसी किस्म का था, जो कि ट्रेड थ्योरीज के बारे में था, कि व्हाट आर दी थ्योरीज जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी देखी थी, फिर उनकी क्रिटिकल एवेल्युएशन देखी थी. तो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट ट्रेड डिस्टॉर्शंस एंड बैरियर्स. सबसे पहले मैं जो आपकी तवज्जो है वो इस एक फिगर पर जो दिलवाना चाहता हूँ. दीज आर दी मार्केटिंग बैरियर्स. अगर आप देखें तो हमारे इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है मार्केटिंग बैरियर्स, ठीक है, ये हम जो हमारा लेक्चर है उसका जो दूसरा हिस्सा है उसमें है मार्केटिंग बैरियर्स, लेकिन उसकी फिगर जो है ये आपको बिल्कुल शुरू में ही नजर आ रही है. ठीक है, तो इस पे हम बात नेक्स्ट जाके करेंगे दूसरे हाफ के अंदर. इसके अगर अंदर आप देखें तो मार्केटिंग बैरियर्स जो हैं, मार्केटिंग बैरियर्स में आप देख रहे हैं कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक टैरिफ बैरियर्स होते हैं और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं. अब जो सेकंड हाफ होगा हमारा, उसके अंदर हम ये टैरिफ बैरियर्स भी पढ़ेंगे और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी पढ़ेंगे. लेकिन इसके अंदर अगर आप किसी तरीके से इस पिक्चर को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इस पिक्चर को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनकी डिटेल्स तो बिल्कुल सरसरी सी जी हैं, जो आप अपने तौर पे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. अगरचे हम नोट्स में से पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये पिक्चर आपको कहीं कैसे याद रह जाए तो बड़ा आसान रहेगा पेपर के अंदर आपके लिए मार्केटिंग बैरियर्स को लिखना. इस पे हम बाद में बात करेंगे. अभी हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड डिस्टॉर्शंस. तो ट्रेड डिस्टॉर्शंस से मुराद ये है कि these are some of the disturbances that the organizations feel, that the organizations found when they go for the international trade. थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए. एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
جو کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ ہم اس پورے چیپٹر کو بڑے آسانی سے کور کر لیں گے. توجہ ذرا دیکھیے, اگر ایک آرگنائزیشن یا ایک کمپنی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے اپنے ملک میں, اپنے ملک سے دوسرے ملک میں کچھ ایکسپورٹس کرنا چاہتی ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے اس کے لیے تو فائدہ ہے, اوبویسلی اس کے ملک کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اس کی کمپنی کا مال جب باہر جائے گا, پروڈکٹس باہر جائیں گی تو اس کے عوض باہر سے پیسہ آئے گا, دوسرے ملک سے پیسہ آئے گا. پیسہ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پیسہ تو ایک سورس ہوتی ہے, پیسہ تو ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے, ادروائز ہم اس کے عوض بہت کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. خیر ہم ابھی فی الحال پیسے پر اکتفا کرتے ہیں, میڈیم آف ایکسچینج پہ ہی اکتفا کرتے ہیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں دوسری کنٹری کی طرف جو آپ کی پروڈکٹ خریدنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی پروڈکٹ خریدے گی اس کا مطلب وہ کرے گی امپورٹ, آپ کریں گے ایکسپورٹ, اور جو کمپنی آپ کی پروڈکٹ خرید رہی ہے وہ کرے گی امپورٹ. اب جب وہ پروڈکٹ امپورٹ کر رہی ہے تو اس کے امپورٹ کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کے امپورٹ کرنے کی ریزن شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کمپنی, وہ ملک اس قابل نہ ہو کہ وہ اس طرح کی پروڈکٹس بنا سکتا ہو, یا اس ملک میں وہ پروڈکٹس بہت مہنگی بنتی ہوں, یا اس ملک میں جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ پوری اس کی کھپت ہو جاتی ہے, باوجود اس کے پوٹینشیل رہتا ہے کہ آپ کو اور اس کی ضرورت ہے, یا اس طرح کی اور بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں کہ آپ امپورٹ کی طرف جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر لوکل بزنسز جو ہیں, لوکل بزنسز جو ہیں اگر وہ بھی اسی چیز کی پروڈکشن کر رہے ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جب آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی چیزیں آپ کو سستی پڑ رہی ہوتی ہیں. آپ جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں عموماً ان کی جو پروڈکشن کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. عموماً جب آپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ تعداد میں امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک دفعہ آپ کو جو فریٹ چارجز پڑنے ہیں وہ بھی آپ ایک ہی دفعہ بیئر کر لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. تو ان سارے سینیریوز کے اندر جو آپ کی لوکل انڈسٹری ہوتی ہے نا, لوکل انڈسٹری, اس کے بہت سارے تحفظات شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بہت سارے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی ڈسٹورشنز کرتی ہے. جو لوکل انڈسٹری ہوتی ہے وہ مختلف ریزنز سامنے لے کے آتی ہے کہ ہمارا جو لوکل لیول پر پروڈکشن ہے اس کا کیا بنے گا, ہمارے جو لوکل لیول پر امپلائیز ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے, ہمارے لوکل لیول پہ جو پروفٹس تھے ان کا کیا بنے گا. تو اس قسم کی جو ریزنز ہیں یا جس کو ہم ڈسٹورشنز کہتے ہیں, یہ لوکل انڈسٹری کی طرف سے سامنے آتی ہیں. اسی لیے ہم ٹریڈ ڈسٹورشنز کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم جو اپنا آغاز ہے وہ کریں گے پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹریز کے. ٹریڈ ڈسٹورشنز میں سب سے بڑی ریزن جو بنتی ہے دیٹ از پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹریز. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوکل انڈسٹریز جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہماری پروٹیکشن کا ذمہ دار کون ہے اگر آپ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں. میں پھر آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آپ نے ٹریڈ کے لفظ میں دونوں لفظوں کو ذہن میں رکھنا ہے, ایکسپورٹ کو بھی اور امپورٹ کو بھی. کیوں؟ کیونکہ جب ایک کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے تو دوسری اوبویسلی امپورٹ کر رہی ہے, تو ہم دونوں پرسپیکٹو میں ورڈ ٹریڈ ہی سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے اپنے ذہن میں ہی اس کو اینالائز کرتے رہنا ہے کہ ٹریڈ مینس امپورٹ, ٹریڈ مین ایکسپورٹ, رائٹ. تو یہ جو میں نے ابھی تک سٹوری سنائی ہے, اگر یہاں پر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ابھر رہا ہے یا کوشچن ارائز ہو رہا ہے تو پلیز مجھ سے پوچھیے. جی ٹھیک ہے, کوئی کوشچن نہیں. اوکے مائی ڈیئرز, تو سب سے پہلا ٹاپک, سب سے پہلی ریزن جو کہ ٹریڈ ڈسٹورشن کا باعث بنتی ہے, ٹریڈ ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہے, وہ ہے پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹریز. توجہ, سٹوری ہے, سٹوری آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ, یہ ایک دفعہ پڑھ لیں سمجھ آ جائے گی تو سٹوری آپ بہت اچھی بنا سکتے ہیں. While countries generally do not mind exporting, they simply do not like imports. جب کوئی کنٹریز جو ہیں وہ ایکسپورٹ کو برا نہیں سمجھ رہی ہوتی, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ امپورٹ کو اچھا نہیں سمجھتی.
یعنی اپنا مال تو باہر بیچا جائے لیکن باہر سے مال نہ منگوایا جائے. تو یہ کنٹریز, ہر کنٹری کا یہی حال ہے, ہر کنٹری کا یہی جو ہے وہ تھنکنگ لیول ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ تو زیادہ سے زیادہ کریں لیکن ہم امپورٹ نہ کریں. According to a survey of more than 28,000 people in 23 countries, even well-educated workers in poorer countries are against free trade. Free trade یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی ریسٹرکشن کے, بغیر کسی ٹیرف کے, بغیر کسی جو ہے وہ کسی قسم کی ریسٹرکشن کے آپ ٹریڈ کی اجازت دے دیں. یعنی ٹریڈ مینس, میں پھر کہہ رہا ہوں, امپورٹ اور ایکسپورٹ, کہ آپ اپنے ملک سے فریلی کسی ملک میں امپورٹ بھی کر سکیں, ایکسپورٹ بھی کر سکیں, تو دس از کالڈ فری ٹریڈ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کے اندر فری ٹریڈ زون بنے ہوئے ہیں. جیسے امریکہ نے ایک اپنا نیفٹا بنایا ہوا ہے جس میں نارتھ امریکن فری ٹریڈ آرگنائزیشن اس نے ایک بنائی ہوئی ہے. اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں, شینجین کنٹریز جن کو کہتے ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک فری ٹریڈ زون بنایا ہوا ہے, جو اٹلی اور ان ممالک نے مل کے ایک بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر سارے ممالک آپس میں فری ٹریڈ کرتے ہیں, کوئی بیریئرز, کوئی ٹیرفز, کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی 28,000 people in 23 countries, even well-educated workers in poor countries are against free trades. یہ free trade کی مخالفت کرتے ہیں. کیوں؟ Workers in the industries that face foreign competition tend to be against free trade. بھائی جو لوکل انڈسٹری ہوتی ہے, اس لوکل انڈسٹری کو انٹرنیشنل کمپٹیشن کو بیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر میں نے آپ کو یاد ہو, in the very first lecture I have given you the example of gourmet bottles, gourmet soft drinks and the Coca-Cola and Pepsi, کہ یہ تو انٹرنیشنل جو ہیں وہ کمپنیز ہیں. تو جب یہ پاکستان میں آئیں گی تو اوبویسلی یہاں پہ جو لوکل مینوفیکچرر ہے, جیسے گورمے ہے, جیسے نیکسٹ کولا ہے, یا ڈفرینٹ اور مینوفیکچررز ہیں, تو ان کو جو ہے وہ کمپٹیشن, فورن کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ان چھوٹی کمپنیوں کے اندر اتنی سخت, اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ فورن کمپنیز کا مقابلہ کر سکیں. On the other hand, well-educated people in well-educated countries are more likely to favor trade. جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ ٹریڈ از آلویز ان دا فیور آف کنٹری, ٹریڈ آلویز ڈو پازیٹیو ود دا کنٹریز, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹریڈ کے حق میں ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر دو مختلف اوپینین آ گئے. کچھ وہ لوگوں کا طبقہ جو کہ عموماً پورر ہیں, غریب ہیں, اور وہ ٹریڈ کے مخالف ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ٹریڈ کے حق میں ہوتے ہیں. Why do nations impede free trade when the inhibition is irrational? کیوں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ ٹریڈ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں, امپیڈ کا باعث بنتی ہیں, جبکہ یہ ایک irrational چیز ہے, ریشنل چیز نہیں ہے. One reason why governments interfere, کیوں گورنمنٹس انٹرفیئر کرتی ہیں with free marketing is to protect local industries. گورنمنٹس صرف اس لیے انٹرفیئر کرتی ہیں فری ٹریڈ, فری مارکیٹنگ کے اندر, فری ٹریڈ کے اندر, کیونکہ وہ لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, ریگولیشنز are made for what? So that the local industry can be kept safe. تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی ریزن جو کہ ٹریڈ یا فری ٹریڈ کو ڈسٹارٹ کرتی ہے وہ پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, اور آرگیومنٹس فار دا پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹری یوزلی ٹیک ون آف دا فالوئنگ فارمس. اور اس طرح کے جو ریزنز ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ کیپنگ منی ایٹ ہوم, کیوں ہم دوسرے ملک میں پیسہ بھیجیں, ہم اپنے ملک میں پیسہ کیوں نہیں رکھتے. جب اگر ہم فری ٹریڈ کی اجازت دے دیں گے تو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اگر ہم فری ٹریڈ کی اجازت نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ کم ہوگی, اور کاسٹ اور پرائس جو ہے وہ تقریباً ایکولائز جو ہے وہ ہو جائے گی اگر ہم اپنے ملک میں ہی اپنے ملک سے ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی آئیں گے, اور جو انفینٹ انڈسٹری ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہوتی ہے اگر ہم ٹریڈ نہیں کرنے دیتے. انفینٹ انڈسٹری وہ ہوتی ہے وہ انڈسٹری جو ابھی بالکل جو ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے, ابھی بالکل بنی ہوتی ہے, انفینٹس.
جیسے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ماسک اور سینیٹائزرز یہ انڈسٹری اگرچہ ایگزسٹ کرتی تھی لیکن بہت کتنے کم لوگ تھے, صرف میرا خیال ہے بیمار لوگ ماسک پہنا کرتے تھے یا صرف ڈاکٹرز جو ہے وہ ماسک پہنا کرتے تھے. سینیٹائزرز تو امیروں کی پروڈکٹ تھی, کوئی یوز ہی نہیں کرتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ انڈسٹری اتنی گرو کر چکی ہے کہ یہ بہت سارے جو لوگوں کے اس وقت پیٹ پال رہی ہے, یعنی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کام چھوڑ کر اس وقت ان دونوں چیزوں کی پروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بیسیکلی انفینٹ انڈسٹری ہے لیکن اس وقت وہ گرو کر رہی ہے. تو جو لوکل انڈسٹری ہوتی ہے, لوکل مینوفیکچرر ہوتا ہے, وہ بہت سارے ریزنز دیتا ہے, یہ بہت سارے ریزنز دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ملک میں فری ٹریڈ کی اجازت نہ دیں, انٹرنیشنل ٹریڈ کی اجازت نہ دیں, تاکہ ان 5 پوائنٹس کو سامنے رکھا جا سکے. جی, اس میں سب سے پہلے ہے کیپنگ منی ایٹ ہوم. ٹریڈ یونینز اینڈ پروٹیکشنسٹ often argue that international trade will lead to an outflow of money. جو انٹرنیشنل اگر ٹریڈ کی اجازت ملتی ہے تو ہمارے ملک سے پیسہ جو ہے وہ آؤٹ فلو ہوگا, ہمارے ملک سے پیسہ باہر جائے گا, اینڈ جس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ غریب ہو جائیں گے, اور جس ملک میں آپ پیسہ بھیج رہے ہیں, جس ملک کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں, وہاں کے لوگ اور زیادہ امیر ہو جائیں گے. تو یہ ایک ریزن کہی جاتی ہے, یہ ایک ریزن دی جاتی ہے کس کی طرف سے, لوکل انڈسٹریز کی طرف سے. اور یہ لوکل انڈسٹریز کی طرف سے جو ریزن ہے وہ ٹریڈ ڈسٹورشن کا باعث بنتی ہے. آئی ہوپ کہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو باقی کا کلیئر ہو جائے گا. دوسری طرف چلتے ہیں, دیٹ از ریڈیوسنگ انمپلائمنٹ. It is standard practice for trade unions and politicians to attack imports and international trades in the name of job protection. ایک اور ریزن جو سامنے آتی ہے لوکل یونینز کی طرف سے, لوکل ٹریڈ یونینز کی طرف سے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تو کیپ منی ایٹ ہوم, اور دوسرا ریڈیوسنگ انمپلائمنٹ, کہ اگر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کی اجازت دیں گے, آپ اگر امپورٹس کی اجازت دیں گے تو پھر ہمارے ملک میں بے روزگاری آئے گی. کیونکہ جب سارا کچھ ہم باہر سے منگوا رہے ہوں گے, اپنے ملک کا پیسہ باہر بھیج رہے ہوں گے, تو ہمارے ملک کے جو اپنے ورکرز ہیں وہ تو بے روزگار ہو جائیں گے, وہ کیا کام کریں گے. یہی وجہ ہے کہ دوسری ریزن جو ٹریڈ ڈسٹورشن کا باعث بنتی ہے لوکل انڈسٹریز کی طرف سے, وہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, انمپلائمنٹ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹریڈ انٹرنیشنل ٹریڈ کو اجازت نہیں دیں گے تو اس امر سے ہمیں انمپلائمنٹ ریڈیوس کرنے میں مدد ملے گی. تو یہ اگزامپل دی ہوئی ہے یو ایس اے کی, اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. تھرڈ پہ ہے equalizing cost and price. Some protectionist, کون پروٹیکشنسٹ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, پروٹیکشنسٹ وہ جو کہ اپوزیشن کرتے ہیں ٹریڈ کی, ٹریڈ کے جو خلاف ہوتے ہیں ان کو ہم پروٹیکشنسٹ کہتے ہیں. Some protectionists attempt to justify their action by invoking economic theory. They argue that foreign goods have lower prices because of lower production cost. کیونکہ باہر سے جو عموماً چیزیں آتی ہیں وہ لو پروڈکشن کاسٹ رکھتی ہیں. کیوں؟ اب اگر آپ چائنا کی اگزامپل لیں تو چائنا ایک اکانومیز آف اسکیل سے بھی اپ لیول پر جا کر پروڈکشن کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم پڑتی ہے, اور جب وہ دوسرے ممالک کو ٹریڈ کرتا ہے تو وہ دوسرے ممالک کی بیسیکلی انڈسٹری کو تباہ کر دیتا ہے, کیونکہ اتنی سستی چیزیں وہ بناتا ہے کہ اتنی سستی چیزیں اس ملک میں بھی نہیں بن سکتی. یہی وجہ ہے کہ جو پروٹیکشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوئر پرائسز بیکاز آف لوئر پروڈکشن کاسٹ, therefore trade barriers are need to make the prices of imported products less competitive and local items more competitive. تو یہ ایک وہ جو ریزن دیتے ہیں کہ کاسٹ اور پرائس جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتی ہے ان پروڈکٹس کی جو باہر سے آتی ہیں, تو اس لیے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایک ریزن یہ بھی ہے ٹریڈ ڈسٹورشن میں. اس کے بعد انہینسنگ نیشنل سیکورٹی. پروٹیکشنسٹ جو اگلا ویو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں, they usually claim that a nation should be self-sufficient and even willing to pay for inefficiency in order to enhance national security. وہ کیا اس کا جو ریزن ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ nation should be self-sufficient and even willing to pay for inefficiency in order to enhance national security.
کہ جو نیشن ہے, جو وہ قوم ہے جو کہ امپورٹ کر رہی ہے, اس کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے اور اس کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. یعنی ہمیں ملک میں خود سے اتنی پروڈکشن کرنی چاہیے اس پروڈکٹ کی جس کو ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. اور یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے, اور یہ نیشنل سیکیورٹی کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی انہینس ہوتی ہے. جبکہ اوپوننٹس جو ہیں وہ اس کے جو ہے وہ اس کو ڈسمس کرتے ہیں. A nation can never be completely self-sufficient. اور یہ بات حقیقت ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی بھی نیشن تمام پروڈکٹس میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے. کہیں نہ کہیں, چاہے ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, چاہے جو ہے وہ کسی کھانے پینے کی چیز کی بات کر لیں, چاہے ویئرنگ کی بات کر لیں, چاہے ہم مشینری کی بات کر لیں, یہ کسی بھی ایک قوم کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تمام چیزوں کے اندر سیلف سفیشینٹ ہو جائے. بھائی آپ اگر کراپس میں, کلٹیویشن میں سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیکنالوجی باہر سے منگوانی پڑتی ہے. اگر آپ جو ہے وہ فوڈ میں سیلف سفیشینٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو مشینیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, آپ کو کمپیوٹرز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. نو, اٹ از امپاسبل فار سچ کنٹری, فار اینی کنٹری, کہ وہ تمام معاملات کے اندر سیلف سفیشینٹ ہو جائے. تو لیکن پھر بھی جو پروٹیکشنسٹ ہیں, جو لوکل مینوفیکچرر ہیں, جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ یہ ریزن دیتے ہیں کہ نہیں, ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے ہر معاملے میں, جو کہ ناممکن ہے. اس کے اوپوننٹ کہتے ہیں کہ جو کہ ناممکن ہے, سیلف سفیشینٹ ہر کام میں نہیں ہوا جا سکتا. اگلی ریزن جو کہ ٹریڈ ڈسٹورشن کا باعث بنتی ہے, دیٹ از پروٹیکٹنگ انفینٹ انڈسٹری. The necessity to protect an infant industry is perhaps the most credible argument for protectionist. Some industry need to be protected until they become viable. اچھا, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ جب کوئی نئی انڈسٹری آتی ہے, کوئی نئی انڈسٹری لگتی ہے کسی ملک کے اندر, تو اس نئی انڈسٹری کو اگر گورنمنٹ پروٹیکٹ نہیں کرتی, گورنمنٹ اس کو سبسڈیز نہیں دیتی, گورنمنٹ اس کو ایک ماحول نہیں دیتی پروان چڑھنے کا, تو وہ آرگنائزیشن کیسے گرو کرے گی. اور اس کے برعکس اگر گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے ٹریڈ کی اور باہر سے امپورٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, تو وہ جو ایک نئی انڈسٹری لگی ہے, انفنٹ انڈسٹری ہے, وہ تو تباہ ہو جائے گی. تو انفنٹ انڈسٹری کو اگر آپ گرو کروانا چاہتے ہیں اور اس انڈسٹری کو آپ سیلف سفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو امپورٹ روکنی پڑے گی, آپ کو اس نیو انڈسٹری کو سبسڈیز دینی پڑیں گی, اس نیو انڈسٹری کو آپ کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ وہ انڈسٹری گرو کرے. تو یہ ایک ریزن بہت سارے جو اوپوننٹس ہیں, اوپوننٹس بھی اس ریزن کو ویلڈ مانتے ہیں کہ یس, ہمیں جو یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے, یہ ایک وجہ ہے کہ جو کہ ٹریڈ ڈسٹورشن بھی تو کرتی ہے, لیکن یہ ایک وجہ ایسی ہے جو کہ ہر ملک کو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ جو اپنی جو انفینٹ انڈسٹریز ہیں ان کی گرو کے لیے, ان کو ایڈلٹ بنانے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ دو مختلف ویوز ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دوں کہ پیپر میں جب آپ لکھنے جائیں گے کہ ٹریڈ ڈسٹورشنز کی جب آپ بات کریں گے, تو ٹریڈ ڈسٹورشنز میں آپ یہ والے ویوز جو ہیں یہ لوکل انڈسٹریز کے ویوز ہیں. لوکل انڈسٹریز جو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں کہ یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے, اور الٹیمیٹلی یہ ٹریڈ ڈسٹورشنز کا باعث بنتی ہیں. تو آپ نے بڑا ٹیکنیکلی اس پورے کوشچن کو جی مائی ڈیئرس, ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے ٹریڈ ڈسٹورشنز دیکھے ہیں کہ what are the reasons, what are the primary reasons جو کہ ٹریڈ ڈسٹورشنز کا باعث بنتی ہیں. اور ٹریڈ ڈسٹورشنز میں ہم نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا جو کمنٹ جو ہے وہ ڈسٹورشن کا باعث بنتا ہے وہ پروٹیکشن آف لوکل انڈسٹریز ہیں, اور لوکل انڈسٹریز کی طرف سے مختلف جو ریزنز ہیں وہ دی جاتی ہیں, جو کہ کسی حد تک درست بھی ہیں, اور کسی حد تک ان کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ہم طریقہ کار, ان کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ٹریڈ کی اجازت دے سکتے ہیں. خیر, تو اب ان تمام معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ کیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے, یعنی یہ جو لوکل انڈسٹریز ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کی بات کرتی ہیں. لوکل انڈسٹریز کی پروٹیکشن بیسیکلی ڈسٹورشن ہے ٹریڈ کے اندر. خیر, یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں, لیکن ہاؤ دا گورنمنٹ پلے ہز رول
to protect the local industry. तो गवर्नमेंट का रोल देख लीजिए इसमें क्या है. Government can be considered to be the root of all evils, at least as far as international trade is concerned. A government's mere existence, even without tariff or any attempt to interfere with international marketing, a government's mere existence, even without tariffs or any attempt to interfere with the international marketing, can distort trade both inside and outside of its area. At the international level, different governments have different policies and objectives resulting in different rates for income and sales taxes. अब इसके नतीजे में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? गवर्नमेंट्स करती हैं कि जी फ्री ट्रेड को वो इतना फिर जो है वो नहीं करते. हाँ, उस केस में फ्री ट्रेड बहुत अच्छा और सूदमंद साबित हो सकता है जब आपको पता है कि अगर किसी मुल्क से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे होंगे या किसी मुल्क से हमारी जो चीजें हैं वो आ रही होंगी, तो उसके बदले में हम भी इतने प्रोडक्टिव हैं, हम भी इतनी चीजें बनाते हैं कि हम भी हमारे मुल्क से भी तो दूसरे ममालिक में चीजें जा रही होंगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद ही रहेगा. लेकिन हम फ्री ट्रेड की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फिर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? लोकल वो कहती हैं कि हम लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि हम जो बाहर के ममालिक से जो ट्रेड हम कर रहे हैं, हम उन पे टैक्सेस लगाएंगे, हम उन पे टैरिफ्स लगाएंगे, हम उन पे डिफरेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. उसका फायदा ये होगा कि वहां से जो पैसा आएगा वो पैसा हम आपकी फलाह पे लगाएंगे, आपकी बढ़ोतरी के लिए लगाएंगे, आपकी ग्रोथ के लिए लगाएंगे. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक अपनी कंट्रीब्यूशन करती हैं उसको प्रोटेक्ट करने में. तो यही वजह है कि ट्रेड के ऊपर फिर गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लेवीज, डिफरेंट टैक्स ड्यूटीज, डिफरेंट टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोज करती हैं ताकि हम अपने मुल्क की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें. Taxation is not only the cause of tax and income. Some governments allow cartels to operate. Cartel क्या होता है? Cartel is an international business agreement to fix prices and divide markets in addition to other kinds of corporations. देखिए फिर गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? गवर्नमेंट्स जो ना कार्टल्स बनाती हैं. कार्टल्स क्या होती हैं? कार्टल्स अग्रीमेंट्स हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? Cartel is an international business agreement to fix prices and divide markets. जैसे कि हमारे चीनी और आटे के केस में भी कार्टल्स बनते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं इस बात के फिक्स प्राइस रहेगी, ये प्राइस होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इस प्राइस पे आप बेच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते. लेकिन हमारे मुल्क के केस में ये कार्टल्स ही बाद में हमारे जो है वो दुश्मन बन जाते हैं और वही अपने ऐसी मोनोपोलिस्टिक गेम प्ले करते हैं कि रेट जो है वो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं. खैर, तो इंटरनेशनल कार्टल्स भी होते हैं जो कि इस बात को मॉनिटर करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो फिक्स रहेंगी और उनमें किसी किस्म का रद्दोबदल नहीं होगा और वो प्राइसेस जो हैं वो दोनों जो ममालिक होते हैं उनकी बाहमी रजामंदी से डिसाइड होती हैं. लेकिन such an agreement is illegal in the USA, but it is permissible and even encouraged in many countries. बहुत सारे मुल्क में इसको इनकरेज किया जाता है लेकिन यूएसए के अंदर इसको इनकरेज नहीं किया जाता. अच्छा, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का रेफरेंस है जो कि बताता है कि यूरोपियन यूनियन या जो है वो या कैप जो है वो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करके अपना जो प्रोटेक्शन करती हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री की. ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, होप के आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. बेसिक इसके अंदर जो थीम था हमारा अंडरस्टैंडिंग का वो यही था कि लोकल और जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है किस तरह से? डिफरेंट लेवीज, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट ट्रेड टैक्सेस और इस तरह की चीज़ें लगाकर, और वहाँ से जो इनकम आती है वो फिर लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन पर खर्च होती है. तो ये आ गई गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन प्रोटेक्शनिज्म के केस में. इसके बाद जो हमारा जो हमने शुरू में फिगर देखी थी, जो मैंने आपको कहा था कि इस आज के लेक्चर के दो टॉपिक्स हैं, एक है ट्रेड डिस्टॉर्शंस और एक है मार्केटिंग बैरियर्स. तो ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने फिगर देखी थी मार्केटिंग बैरियर्स की हैं, तो बेसिकली ये भी डिस्टॉर्शंस ही, ये भी बैरियर्स ही हैं. तो लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लाइक टैरिफ्स हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं. टैरिफ के अंदर क्या बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ के अंदर क्या बैरियर्स हैं, फिर उनके आगे फर्दर क्या काइंड्स हैं, ये
हमने देखनी है, लेकिन हम इन सब को एक तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होगा और इतनी डिटेल में हम इसमें नहीं जा सकते, लेकिन उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जो है वो इनका लेते जाते हैं कि टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर्स एक्चुअली हैं क्या. जी, बात हम करते हैं मार्केटिंग बैरियर्स की, और मार्केटिंग बैरियर्स में हम सबसे पहले देख रहे हैं टैरिफ्स. टैरिफ ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग rate, price, or list of charges. It is a custom duty or a tax on product that move across borders. When one product moves from one border to another, the tax are being imposed by the countries. Sometimes the tax जो है वो moving countries की तरफ से भी होते हैं, और जिस कंट्री में जा रहा होते हैं आपकी प्रोडक्ट उसके तो टैक्सेस होते ही होते हैं. तो ये सारे टैक्सेस, ये सारी ड्यूटीज, ये सारी चार्जेस, ये सारी उनसे महसूलात या किसी किस्म का जो है वो उनसे पैसा लेना, ये सारा जो है वो टैरिफ्स के अंदर आता है. तो मार्केटिंग बैरियर में सबसे पहला नाम जो है वो टैरिफ्स का है. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन टैरिफ्स की वजह से ट्रेड नहीं कर पाती, या समटाइम्स ये टैरिफ्स इतने हाई होते हैं कि आप ट्रेड नहीं कर पाते. तो इन टैरिफ्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि ये मार्केटिंग बैरियर कैसे है. जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ. जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंपोर्ट पर भी बैरियर्स लगाते हैं और एक्सपोर्ट पर भी बैरियर्स लगाते हैं, यानी वहां पर भी टैरिफ लगाते हैं और एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स मनी है वो कमाई जा सके. Tariffs are imposed on imports or exports, with later being the less common. When export tariffs are levied, they usually apply on exporting countries' scarce resources or raw material rather than finished manufactured products. तो जो टैरिफ्स हैं वो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में लगते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है, इन टैरिफ्स का पर्पस क्या है. इनका पर्पस जो है, एक तो रेवेन्यू इकट्ठा करना और दूसरा प्रोटेक्शन देना, जिस पे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं. टैरिफ में भी classified as protective tariff and revenue tariff. This distinction is based on purpose. The purpose of protective tariff is to protect home industry. कि भाई जिस प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हमारी जो अपनी कंट्री है वो भी तो प्रोटेक्टिव रहे ना. इस तरह के टैक्सेस थोड़े से डाले जाते हैं. यही वजह है अमूमन कि आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट है, अदर देन द केस ऑफ चाइना. चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, चाइना की जरा सिनेरियो डिफरेंट है, उसको हमने काफी ज्यादा जो है वो सहूलतें दी हुई हैं. मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, मैं अदर कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि आप एक टिन पैक जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आप लोकल पीते हैं तो वो सस्ता है, और जो आप फॉरेन पीते हैं, ब्रांडेड पीते हैं, तो वो महंगा होता है. अब उसमें हम तो अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ रहे थे कि जी जो बाहर से चीजें आती हैं उनको तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम पड़ रही होती है, तो वो तो सस्ती चीजें यहाँ पर बेच सकते हैं. नहीं, हमारे मुल्क में आती वो सस्ती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में आकर उस पर टैरिफ जो है वो प्रोटेक्टिंग टैरिफ इतना लग जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें अपनी लोकल इंडस्ट्री से महंगी रखी जाती हैं. फॉलो करें चीज को, यानी जो बाहर से सेम कोका कोला आता है और पाकिस्तान में जो कोका कोला है, कोशिश ये की जाती है कि बाहर से आने वाली चीज का रेट ज्यादा रखा जाए. वो आती सस्ते में है, लेकिन उस पर प्रोटेक्टिव टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और उसको वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कि जो है वो उसकी अफोर्डिंग पोजीशन में होते हैं, या जो बिल्कुल यूज ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स करते हैं. आप जैसे कभी हाइपर स्टार जाएं तो हाइपर स्टार में एक आम सब्जियों का, कैरेफोर में जाएं तो एक आम सब्जियों का सेक्शन होता है, जिसमें से वो जो लोकल इंडस्ट्री की काश्त है, लोकल इंडस्ट्री में जो जो काश्त करके चीजें लगाते हैं, तो वो वहां से आप खरीद सकते हैं. बिल्कुल उसके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें कॉर्नर में, तो आपको ब्रांडेड जो फॉरेन सब्जियां हैं उनका भी एक सेक्शन मिलेगा. उन फॉरेन सब्जियों में आप देखें कि उनकी कीमतें ही आसमानों को हैं. यानी वो जो शिमला मिर्च आप जो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए 50 रुपए पाव खरीद रहे होते हैं, वहां पर आपको शिमला मिर्च वही जो है वो 1000 रुपए की पाव मिल रही होती है. तो रीजन इसलिए उनका डिफरेंस रखा जाता है क्योंकि उस पर टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं,
تاکہ ہماری لوکل انڈسٹری نہ تباہ ہو جائے. تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف وہی لوگ اس کو خریدتے ہیں جو تو جن کے لیے وہ بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے یا جو لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوکل انڈسٹری بھی پروٹیکٹ ہو جاتی ہے اور جو آپ کا باہر سے جو آپ کا کنٹری آپ کے ساتھ بزنس کر رہی ہوتی ہے اس کی بھی پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو جاتی ہے. تو دونوں کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے. تو اس لیے دو طرح کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, ایک ہے پروٹیکٹو ٹیرف اور ایک ہے ریونیو ٹیرف. ریونیو ٹیرف از کنٹراسٹ ٹو جنریٹ ٹیکسز فار دا ٹیکسز ریونیو فار دا گورنمنٹ. obviously پروٹیکٹو ٹیرف کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکٹو ٹیرف کا پیسہ جو ہے وہ پروٹیکشن آف دی لوکل انڈسٹری جائے گا, اور ریونیو ٹیرف جو ہوتا ہے اس پہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. اس کے بعد ٹیرف سرچارج ورسز کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی. سرچارج جو ہوتا ہے نا, سرچارج عام طور پر ایک جو ٹیمپریری قسم کی ٹیرف لگایا جاتا ہے, جو ٹیمپریری قسم کا ٹیکس لگایا جاتا ہے نا, اس کو سرچارج کہتے ہیں. تو a temporary surcharge is a tariff surcharge is a temporary action whereas a countervailing duty is a permanent surcharge. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بل آتے ہیں, تو بجلی کے بل میں ہم گرمیوں میں جو ہے وہ نہیں, سردیوں میں ہم اس پہ فیول سرچارج لگا دیتے ہیں, ہم اس پہ ٹیلی ویژن سرچارج لگا دیتے ہیں. تو یہ وہ سرچارج ہوتے ہیں جو کہ بالکل آپ کہہ لیں کہ عارضی ہوتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ سرچارج ہم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ شاید نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جن لوگوں نے گرمیوں میں زیادہ بجلی استعمال کی تھی ان پر ان کی سبسڈی ریوائز کر کے ان پہ ٹیکسز ڈال دیے, سردیوں کے بل ان کے بڑھا دیے کہ آپ کو ہم نے گرمیوں میں سبسڈی دی تھی اور آپ نے بل زیادہ استعمال کیا تھا, بجلی زیادہ استعمال کی تھی, اس لیے اب آپ کو ٹیکس بھی زیادہ دینا پڑے گا. تو اس قسم کے ٹیکسز بھی لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیرف سرچارجز ہوتے ہیں, یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی. کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی ہوتی ہے جو پرماننٹ لگائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ اس کی جو ہے وہ کاؤنٹر ویلنگ ڈیوٹی ہے, یہ لازمی اس میں شامل ہوگا ٹیکس کے اندر. ٹھیک ہو گیا, تو یہ کانسیپٹ بھی آئی تھنک کلیئر ہے. اس کے بعد اسپیسیفک اینڈ ویلورم اینڈ کمبائنڈ ریٹس, یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپٹیشن 3 kinds of tax must be distinguished: specific, ad valorem and combined. یہ کیا ہوتے ہیں؟ Specific duties are fixed. Specific amount of money per unit of wage, gauge اور other measures. یعنی specific duties وہ ہوتی ہیں جو ہم لگا دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ جتنے یونٹ لائیں گے باہر کے ملک سے, جتنے یونٹ آئیں گے پر یونٹ آپ نے ہمیں اتنا ٹیکس دینا ہے. یہ ہے اسپیسیفک ڈیوٹی, جو کہ عمومی طور پر یونٹ یا ویٹ کے حساب سے, جیسے را مٹیریل آتا ہے, را مٹیریل میں پر یونٹ نہیں ہوتا, اس میں ویٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنا ویٹ لائیں گے تو اس پہ آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسپیسیفک قسم کے پر یونٹ یا پر ویٹ ہم جو ٹیکسز لگاتے ہیں اس کو اسپیسیفک ڈیوٹیز کہتے ہیں. اس کے بعد ایڈ ویلورم ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دا ویلیو ہوتی ہیں, اکارڈنگ ٹو دا ورتھ ہوتی ہیں. مثلاً آپ یہ سمجھ لیں کہ سپوز ہاں, اب میں باہر سے ایک راڈو کی گھڑی منگواتا ہوں, جیسے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو آپ کو شاید پتا ہو کہ 45 کروڑ روپے کی گھڑی پہنا کرتے تھے. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو گھڑی پہنی ہوگی اوبویسلی 45 کروڑ روپے کی, اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وزن زیادہ سے زیادہ 100 گرام, 200 گرام, 300 گرام. لیکن اب آپ اس پر 300 گرام اس کے ویٹ پر ڈیوٹی نہیں ڈالیں گے, اب آپ اس کی ویلیو پر ڈیوٹی ڈالیں گے, اب آپ اس کی ورتھ پہ ڈیوٹی ڈالیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ 400 گرام, 300 گرام یا 200 گرام منگوا رہے ہیں تو اب ویٹ پہ تو ٹیکس لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں, اب اس کی ورتھ دیکھنی ہے. اب ورتھ کیا 45 کروڑ, تو 45 کروڑ کی ورتھ پہ ٹیکس لگے گا. ٹھیک ہے, تو ایڈ ویلورم ٹیکس جو ہوتا ہے, ایڈ ویلورم ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی پروڈکٹ کی ورتھ پہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ اس پہ لگتا ہے کہ اتنی اس کی ورتھ کتنی ہے. اس کے بعد آگے جی کمبائنڈ ریٹس. کمبائنڈ ریٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہم دونوں ریٹس کٹھے لگاتے ہیں, ہم ایڈ ویلورم بھی لگا دیتے ہیں اور ہم اسپیسیفک ڈیوٹی بھی لگا دیتے ہیں کہ اتنا پر یونٹ بھی ٹیکس دینا ہے اور پر ویٹ ٹیکس بھی دینا ہے اور ورتھ کا بھی ٹیکس دینا ہے. یعنی آپ نے 2 ٹیکسز کٹھے دینے ہیں, آپ نے ویٹ اور یونٹ وائز تو ٹیکس دینا ہی دینا ہے اور ویلیو وائز بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ ہم کمبائنڈ ریٹس بھی لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن ٹیکسز بھی ہوتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو کنزیوم کرے گا
اس پہ اتنا ہی ٹیکس جو ہے وہ لیوی کر دیا جائے گا, یا اس کی جتنی زیادہ کوئی ڈسٹریبیوشن کرے گا, جتنا زیادہ اس کے یونٹ سیل کرے گا, اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بھی کچھ ٹیکسز کی سٹیجز ہیں. اس میں جو پہلے آتا ہے سنگل سٹیج ٹیکس. سنگل سٹیج ٹیکس از اے ٹیکس کلیکٹڈ ایٹ اونلی ون پوائنٹ ان دا مینوفیکچرنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن چین. یعنی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں, دیکھیں نا آپ, دیکھیں پروڈکٹ جب آپ را مٹیریل خریدتے ہیں تو وہاں سے ٹیکس لگتا ہے, پھر آپ جس مشینوں میں اس کو بناتے ہیں وہ مشینیں بھی ٹیکس ادا کر کے خریدی ہوتی ہیں, پھر جو امپلائی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں, پھر جو بجلی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی مد میں بھی آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ جو انوائرمنٹ اور ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں آپ اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنی انکم پہ بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, جب وہ پروڈکٹ بن جاتی ہے اس پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں ٹیکس کی. تو کچھ پروڈکٹس ایسی ہیں جن پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ سنگل سٹیج ٹیکس کر دیں, کہ آپ صرف ایک دفعہ ٹیکس دے دیں اس کا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگل سٹیج ٹیکس, جس پروڈکٹ پہ صرف ایک ہی دفعہ پہ آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے پوری سپلائی چین کے اندر, ڈسٹریبیوشن چین کے اندر, سپلائی چین نہیں, ڈسٹریبیوشن چین کے اندر. اس کے بعد ہے جی ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ویلیو ایڈڈ از اے ملٹی سٹیج نان کومولیٹو ٹیکس. اٹ از نیشنل سیلز ٹیکس لیویڈ ایٹ ایچ اسٹیج آف دا پروڈکشن. یہ والا جو ٹیکس ہوتا ہے ویٹ جس کو کہتے ہیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہتے ہیں, یہ ٹیکس ہر سٹیج پہ لگتا ہے. کہ آپ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک سنگل سٹیج ہے, ایک ملٹی سٹیج ٹیکس ہے, تو یہ بیسیکلی ملٹی سٹیج ٹیکس ہے کہ آپ را مٹیریل خریدیں گے اس وقت بھی ٹیکس پے کریں گے, آپ جو ہے وہ پروڈکشن کریں گے اس وقت بھی ٹیکس پے کریں گے, آپ زیادہ پروڈکشن کریں گے اس پہ زیادہ ٹیکس پے کریں گے, آپ زیادہ ڈسٹریبیوشن کریں گے آپ زیادہ ٹیکس پے کریں گے. تو یہ ویٹ جو ہے یہ ملٹی سٹیج ٹیکس ہوتا ہے, یعنی ہر سٹیج پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ پروڈکٹس کو حکومت نے چھوٹ دی ہوتی ہے جن پہ سنگل سٹیج ٹیکس ہوتا ہے. اس کے بعد کیسکیڈ ٹیکسز. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسکیڈ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹس کیا کرتی ہیں کہ وہ مختلف سٹیجز پہ ٹیکس نہیں اکٹھا کرتی, ٹیکس ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے, لیکن ساری سٹیجز کا ٹیکس سم اپ کر لیا جاتا ہے, ایکومولیٹ کر لیا جاتا ہے. مثلاً ایک پروڈکٹ ہے, اب جو ہے وہ مینوفیکچرر کہتا ہے کہ یا امپورٹر کہتا ہے کہ ہم بار بار ٹیکس دیں, پہلے اس کی ڈسٹریبیوشن پہ دیں, پہلے اس کی امپورٹ پہ دیں, پھر اس کی ٹیکس کلیئرنس پہ دیں, پھر اس پہ فلاں جگہ پہ ٹیکس دیں. تو یہ تو آپ, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے غلطی, مجھے کسی نے غلط مشورہ دیا کہ میں نے آئی فون جو ہے وہ لوکل سے نہیں خریدا, میں نے آئی فون جو ہے وہ باہر سے منگوا لیا. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ میرے ایک ریلیٹیو نے آنا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ نا پلیز آپ پرچیز کر لینا فون اور آپ اپنے ساتھ لیتے آنا. تو ہوا یوں کہ اس نے پرچیز تو کر لیا فون, لیکن یہ ڈومیسٹک فلائٹ اور یہ ایشوز آ گئے, تو میرا فون اس کے پاس پڑا ہوا تھا. میں نے کہا یار میں اب کتنا کا انتظار کروں, میں نے اس کو کہا مجھے پوسٹ کر دو. اس نے مجھے بائی میل جو ہے وہ میرا ٹیلیفون, مجھے میرا موبائل جو تھا آئی فون وہ بھیج دیا. اب آئی فون کی قیمت جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ میں, اب جب وہ آیا تو یہاں پہ کسٹم والوں نے اس کو روک لیا, ٹھیک ہے. اب مختلف ٹیکسز پڑتے ہیں, اگر وہ یہاں میرے دوست کے ذریعے پاکستان میں آتا تو مجھے اس کے ڈفرینٹ سٹیجز پہ ٹیکس دینے پڑتے. اب کیا کیا, کسٹم والوں نے میرا وہ موبائل ہولڈ کر لیا اور مجھ سے سارے ٹیکس انکلوڈنگ پی ٹی اے ٹیکس, انکلوڈنگ کسٹم ٹیکس, اور پتہ نہیں میرے خیال 75 قسم کے ٹیکس تھے جو مجھے پے کرنے پڑے. اور وہ جو فون تقریباً جس کی قیمت 2.5 سے 3.25 لاکھ تھی, اس پر مجھے 75,000 روپے ٹیکس بھی دینا پڑ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کیسکیڈ ٹیکس کہ کسٹم والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مختلف پوائنٹس پہ ٹیکس دینے تھے, آپ پی ٹی اے شی ٹی اے جتنے بھی ٹیکس ہیں, میرا موبائل انہوں نے ان لاک بھی کر دیا, یعنی جتنے بھی ٹیکسز تھے وہ انہوں نے مجھے ایک ہی پوائنٹ پر مجھ سے لے لیے. دس از کالڈ کیسکیڈ ٹیکس, ٹھیک ہے, کہ ٹیکسز ہوتے تو ڈفرنٹ سٹیجز کے ہیں لیکن ایک ہی پوائنٹ پہ آپ سے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں. دس از کالڈ کیسکیڈ ٹیکس. اس کے بعد ایکسائز ٹیکس. یہ ایکسائز ٹیکس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ ون ٹائم چارجنگ ہوتی ہے, جو کہ ساری پروڈکٹس پہ نہیں ہوتی, کنی پروڈکٹس پہ ہوتی ہے, یعنی کم پروڈکٹس پہ ہوتی ہے, جیسے الکوہل, سگریٹس, جو ہے وہ آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں, بائک خریدتے ہیں, آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں, تو ان پہ ایکسائز ٹیکس لگتا ہے. تو ایکسائز ٹیکس ون ٹائم چارج ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آئی ٹیکس ہے, اور یہ عام طور پہ دیکھیں وہیکلز, پیٹرولیم اور کنزیومر ڈیوریبلز پہ ہم یہ ٹیکس جو ہے وہ دیتے ہیں.
इसके बाद आ गया जी नॉन टैरिफ बैरियर्स. तो नॉन टैरिफ ऑब्वियसली वो बैरियर्स जो कि जिनके अंदर टैरिफ इन्वॉल्व नहीं है, टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, दो जनरली अनडिजायरेबल एंड आर एटलीस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड obvious non-tariff barriers in comparison are more elusive और non-transparent. जो चीज नजर ना आए उसको elusive कहते हैं. तो ये जो टैरिफ्स होते हैं ये ज्यादा जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. जैसे इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले दिस वन. अच्छा ये तो पार्टिसिपेशन गाइड आ गई. अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि ये होते कौन से. सपोज देखें जरा, अब क्या है जी कि गवर्नमेंट ने अब जैसे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इसमें आपकी टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बैरियर है. क्या मसलन कि जैसे उसने कहा कि आप ऐसे करते हैं कि कोई ऐसा बैरियर लग जाता है कि आप ये चीज इंपोर्ट ही नहीं कर सकते. ठीक है, यानी हमारे मुल्क में अल्कोहल की पाबंदी है, तो हम कहें जी हम अल्कोहल इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो अब ये एक बैरियर है तो बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर है. ठीक है, नजर ही नहीं आएगा. या हम कह देते हैं कि इतनी क्वांटिटी सिर्फ इंपोर्ट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये भी एक बैरियर है. ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर है, इसमें किसी किस्म का टैक्स तो नहीं नजर आ रहा हमें, लेकिन बैरियर तो है. तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो इस तरह के होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, जो अमूमन गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है वो अप्लाई किए जाते हैं या कम्युनिटी की तरफ से अप्लाई किए जाते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन होती है बेसिकली प्रोडक्ट की किसी भी मुल्क में इंपोर्ट के लिए. अच्छा जी, इसके बाद गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ट्रेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस. मैनी गवर्नमेंट्स, हाँ जैसे हमारे मुल्क में भी आपको पता है कि शायद नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ कि हमारे मुल्क में जो अच्छे एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर की बात नहीं कर रहा, एक्सपोर्टर हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी एक लिस्ट है ऐसी अशिया की, ऐसी चीजों की कि अगर आप उनको बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट आपको इवन जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करती है, आपको जहाज का टिकट भी देती है. जिस मुल्क में जाकर आप रहते हैं, जहां पर आप अपनी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां के आपके होटल चार्जेस भी बेयर कर रही होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है कुछ प्रोडक्ट्स के केस में. ठीक है, हमारे मुल्क में भी ये सहूलत मौजूद है कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको फैसिलिटीज देते हैं. तो इसी तरह हमारे मुल्क में डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस देते हैं कि हम ट्रेड को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कौन सी पॉलिसीज और रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस होती है. इसके अलावा कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट और स्ट्रेट ट्रेडिंग में भी आती हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट किसी फर्द को अलाउ नहीं करती कि, या किसी कंपनी को अलाउ नहीं करती कि आप ये ट्रेडिंग करें या आप जो है वो प्रोक्योरमेंट करें. तो गवर्नमेंट खुद से प्रोक्योरमेंट करती है, गवर्नमेंट खुद वो चीजें खरीदती है और उनकी प्रोक्योरमेंट करती है. तो ऐसा भी होता है. तो इस केसेस में फिर गवर्नमेंट जो है वो जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो तो ऑब्वियसली जो है वो उसमें शामिल नहीं होते. इसके अलावा गवर्नमेंट को जो है वो सब्सिडीज देनी पड़ती हैं. ठीक है, तो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है ये भी जो है वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि जो ट्रेड है उसके उसको 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 जो उसके अंदर बैरियर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके थ्रू सब्सिडीज. ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ तो खैर लोकल चीजों पे भी सब्सिडी होती है, लेकिन ये एग्जांपल जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स की सब्सिडी के केस में है. तो आई होप के अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट में ले चलते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लें. देखिए जरा, यहाँ पर मार्केटिंग बैरियर्स में टैरिफ्स पे हमने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोटेक्टिव, रेवेन्यू, टैरिफ सरचार्ज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज. मेरा ख्याल है कि ये नाम पढ़ने से थोड़ी थोड़ी आपको रिकॉल हो रही हैं चीजें कि हमने क्या पढ़ा था इसमें. ठीक है, आई होप कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है. अब हम यहाँ पर हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स में, राइट. तो अगेन ये भी जो है वो उसी तरह का चीजें हैं. आई होप कि आप इसको देख लेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, लेकिन बहुत आसान चीजें हैं, एक एक दो दो